السلام علیکم. آئی ہوپ ایوری ون از فائن. آج ہم پڑھیں گے انالائزنگ دا مارکیٹنگ انوائرمنٹ، چیپٹر نمبر 3 ہماری بک کا. اس سے پہلے ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں بیسک کانسیپٹس پڑھے تھے مارکیٹنگ کے کیا ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ نیڈس، وانٹس اور ڈیمانڈس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مارکیٹ آفر کیا کر رہا ہوتا ہے، کہ ایکسچینج کا ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ کے کمپنی کا اور کسٹمر کا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک کیسی اسٹریٹجیز بناتے ہیں جو کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس میں ہم نے مختلف کانسیپٹس پڑھے تھے اور ہم نے یہ بھی اس میں پڑھا تھا کہ کسٹمر ریلیشن شپس کیا ہیں. آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس چیپٹر کے اگر اوور ویو دیکھیں تو ہم اس چیپٹر میں کیا پڑھیں گے. ہم اس چیپٹر میں سب سے پہلے پڑھیں گے کمپنی کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، کون سے فیکٹرز، کون سے فورسز ایسی ہیں جو کون سے ایسے فورسز ہیں، ایکٹرز ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں جو ہماری کمپنی کے انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. کمپنی کا مائکرو انوائرمنٹ پڑھیں گے. مائکرو انوائرمنٹ جو آپ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا کلوزلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کو. کانٹریری مائکرو انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جو لارجر سوسائٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کے ڈیسیجنس کو، آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو، آپ کی آرگنائزیشن کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم پڑھیں گے اس میں ڈیموگرافک انوائرمنٹ کون سا ہوتا ہے، اکنامک انوائرمنٹ کون سا ہوتا ہے، کہ ایسے کون سے ڈیموگرافک کون سے ایسے ڈیموگرافی فیکٹرز ہوتے ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری ڈیسیجنس کو. ہیومن پاپولیشن ہو سکتا ہے، لوکیشن ہو سکتی ہے، ایج ہو سکتا ہے، جینڈر ہو سکتا ہے. پھر ہم اکنامک انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اکنامک انوائرمنٹ کون سے ایسے کنزیومر پرچیزنگ پاور ہوتی ہیں، اسپینڈنگ پیٹرنز ہوتے ہیں جو ہماری جو ڈیسیجنس کو ہمارے افیکٹ کرتے ہیں اور کمپنی کو جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں اس میں کس طرح افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیچرل انوائرمنٹ آئیں گے کہ نیچرل ریسورسز کیسے افیکٹ کرتے ہیں. انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری آرگنائزیشن کے لیے. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ آ جائے گا جس میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں تو نئی نئی اپرچونیٹیز بن رہی ہیں مارکیٹ کے میں، تو وہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں، کیسے امپیکٹ کرتے ہیں آپ کے ڈیسیجنس کو، آپ کی آرگنائزیشن کو، آپ کے کسٹمر کے، آپ کے آرگنائزیشن کا مارکیٹ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ کو. اس کے بعد پولیٹیکل اینڈ سوشل جو انوائرمنٹ ہے کہ کیسے جو رولز اینڈ ریگولیشنز چینج ہوتے ہیں، لاز چینج ہوتے ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز چینج ہوتی ہیں، وہ کیسے انفلوئنس کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کے سوسائٹی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے لمٹ کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں. کلچرل انوائرمنٹ میں آ جائیں گے کہ ایسے فورسز جو سوسائٹی کے جو بیسک ویلیوز ہوتی ہیں، پریفرنسز ہوتی ہیں، پرسیپشنز ہوتی ہیں یا کوئی بیہیویئر ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈیسیجنس کو. اس کے بعد کہ ہم نے ان کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، کس طرح پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے آپ کو تاکہ دیٹ ہاؤ پرو ایکٹیو اے فرم ہیز ٹو بی ٹو رپلائی ٹو دیز چینجنگ انوائرمنٹس. اچھا جی، سب سے پہلے مارکیٹنگ انوائرمنٹ پہ آ جاتے ہیں. مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. انوائرمنٹ بیسیکلی یہ ہے جو ہماری سراؤنڈنگز ہیں، ہمارے ارد گرد، جو ہمارے ارد گرد ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں انفلوئنس کر رہی ہیں، ہمیں امپیکٹ کر رہی ہیں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ وہ کہلاتی ہیں انوائرمنٹ. اب ہم یہاں پہ بات کریں مارکیٹنگ یا کمپنی کے انوائرمنٹ کے حساب سے. اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن، مارکیٹنگ انوائرمنٹ انکلوڈز دا ایکٹرز اینڈ فورسز آؤٹ سائڈ دا مارکیٹنگ دیٹ افیکٹس مارکیٹنگ مینجمنٹس ابیلٹی ٹو بلڈ اینڈ مینٹین سکسیزفل ریلیشن شپ ود کسٹمرز. سو ایسے انوائرمنٹل فورسز دیٹ امپیکٹ اور یو کین سے افیکٹس کمپنیز ابیلٹی ٹو سرو اٹس کسٹمرز، ٹو بلڈ ہیلدی ریلیشن شپ ود کسٹمرز، ٹو ریٹین دیئر کسٹمرز. یہ جو آپ کسٹمر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنانے کے لیے اور ان کو جو سرو کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو آپ سروسز کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو امپیکٹ کرتی ہیں یا انفلوئنس کرتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ہماری مارکیٹنگ انوائرمنٹ. یہ ڈائریکٹلی بھی کر سکتی ہیں، انڈائریکٹلی بھی کر سکتی ہیں. ایکٹرز کیا ہو گئے یہاں پہ؟ ایکٹرز وہ کہہ سکتے ہیں آپ ایکٹرز کو جیسے پیپل، جیسے کوئی پولیٹیشین ہو گیا، کوئی کسٹمر ہو گیا، کوئی سپلائر ہو گیا، کوئی انٹرنل امپلائیز فرض کرو ہو گیا، کوئی ڈیموگرافک کلچر چیز ہو گئی. جو فرمز ہیں نا ان کو جو مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مارکیٹنگ انوائرمنٹ کون سا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی، ایسے کوئی انوائرمنٹل فیکٹرز تو نہیں آ رہے
جو نیگیٹو یا پازیٹیولی ہمیں افیکٹ کرنے والے ہیں. اگر نیگیٹو ہیں تو اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے, اگر پازیٹیو ہے تو اس کو کیسے ہم کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کریں اور کیسے اس کو یوز میں لائیں اور ہمارے لیے جو پروفیٹیبل ہو. تو انٹرنل اس میں آ جاتی ہے ایک ٹائپ, اور ایک آ جاتی ہے ایکسٹرنل. انٹرنل کون سی ہوتی ہے؟ انٹرنل مارکیٹنگ انوائرمنٹ سے وہ انوائرمنٹ ہے جو ہمارے اور کنٹرول میں ہے, جو ہمارے پاس ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں, انہیں کہا جاتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ. وہ فورسز جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں, جو ہمارے پاس ہوتی ہیں, جو ود ان دی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, انسائڈ انٹرنل, ایزی ہے یاد کرنے کے لیے, وہ کہلایا جاتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ. اس میں اونرز آ جاتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں, امپلائیز آ جاتے ہیں, جو آپ کے آرگنائزیشن کا ایک کلچر ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور اس کو آپ مائکرو انوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کے جو اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ایزی ٹو کنٹرول ہوتا ہے. یہ آپ کے جو بزنس آپریشنز ہیں اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے کہ آپ کے جو مارکیٹنگ ڈیسیجنز ہیں ان کو امپیکٹ کر سکتا ہے. آپ کے جو اگر یہ آپ کے مارکیٹنگ ڈیسیجنز کو امپیکٹ کرے گا تو کنٹرلی اٹ ول امپیکٹ دا ریلیشن شپ ود یور کسٹمر. جس طرح آپ اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے جس طرح لیبر ہوتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن کا, انوینٹری کتنی اسٹاک ہے, لاجسٹکس کیا ہے, بجٹ کیا ہے, کیپٹل ایسیٹس, یہ ساری ایگزامپلس ہیں ہماری انٹرنل انوائرمنٹ کی جو کہ ہماری کنٹرول میں ہوتے ہیں اور ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کو ہینڈل کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. تو انٹرنل آرگنائزیشن انٹرنل جو انوائرمنٹ ہے آرگنائزیشن کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی فورسز, ایسی کنڈیشنز جو ہماری ود ان دا باؤنڈری آف دی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, دیٹ آر نون ایز دا انٹرنل انوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن, جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسے فزیکل ریسورسز یا فائنینشیل ریسورسز یا ہیومن ریسورسز ود ان دا کمپنی, ٹیکنالوجیکل ریسورسز, انفارمیشنل ریسورسز یا کارپوریٹ کلچر ہے, یہ سارے ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں. ہم ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ ہیپی نہیں ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ بس کام لیے جا رہے ہیں, اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ از یور امپلائی سیٹسفائڈ ود ہز ورک, یا وہ اسے کوئی بریک تو نہیں چاہیے, آپ یہ دیکھ نہیں رہے, آپ اسے کام لے جا رہے ہیں, تو آپ کام وہ اچھا نہیں کر سکے گا. وہ اپنی جو اس کی ڈیوٹیز ہیں ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم اٹ ویل. سو ٹو میک ہم پرفارم ویل, سو واٹ وی ول ڈو, ہم یہ کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم ایسے یہ, کیونکہ ایک آرگنائزیشن کے انسائٹ کا یہ ایک ہے کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ, ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اس کو کوئی بریک دے دیں گے, ہم اس کو ویکیشن دے دیں گے, یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کی نیڈ کیا, اسے کیا پتہ انکریمنٹ چاہیے, ہم اس کو انکریمنٹ آفر کر دیں گے. سو لائک دس وی ول ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ. ایکسکیوز می. تو مطلب کہ یہ انٹرنل یہ ہو جاتا ہے. اور ایکسٹرنل میں کیا کیا آ جاتے ہیں؟ ایکسٹرنل میں آ جاتے ہیں ہمارے وہ ایسے فیکٹرز, ایسے ادارے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے, جو آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہوتے ہیں. جسے ہم نے انٹرنل کا کہہ لیں ان سائڈ دی آرگنائزیشن ہے. جو ایکسٹرنل ہے وہ اس نام سے کلیئر ہے, آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وہ فیکٹرز آ جاتے ہیں جو ہم جنہیں کنٹرول نہیں کر سکتے, پر وہ ہمارے ڈیسیجنس کو, ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو انفلوئنس کر سکتی ہیں, امپیکٹ کر سکتی ہیں. ایکسٹرنل جو ہوتے ہیں یہ ان کی ہمیں نو ہاؤ ہونی پڑتی ہے, ہمیں پتہ لگا, ہمیں یہ ان کے بارے میں ہمیں جاننا پڑتا ہے, انفارمیشن رکھنی پڑتی ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ وی ہیو ٹو شیپ آر ڈیسیجنس. ہم اس کو ایسے کنٹرول ہم اسے مطلب کہ ٹوٹلی نہیں کنٹرول کر سکتے کہ ہم اس کو ٹیکل کر نہیں سکتے, بٹ ٹو ٹیکل اٹ, ٹو مینیج اٹ, ہم یہ کر سکتے ہیں ہم اپنی پالیسیز چینج کر دیں. ہم اپنی پالیسیز اس طرح شیپ اپ کریں کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے چینجز آ رہے ہیں وہ ہماری آرگنائزیشن کی فائدے میں آ جائے. فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ پہلے پالیسی چلا رہی تھی کہ 13% آپ ٹیکس پے کر رہے تھے, اب گورنمنٹ نے پالیسی چلا دی اب آپ 15% ٹیکس پے کریں گے. اب آپ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کہیں تو اس کو ایڈجسٹ کریں گے نا, کہ آپ کا جو 2 to 3% لاس ہو رہا ہے, آپ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا پتہ آپ جو آپ کے پروڈکشن کا ایک سارا پروسیس ہے اس میں کسی طرح کاسٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں,
کہیں نہ کہیں مینیج کرنے کی، فائنینشلی اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. سو بیسکلی اٹ افیکٹس یو. یہ ایک ایسے چینجز ہوتے ہیں جو آپ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیسیژنس کو، آپ کی اسٹریٹجیز کو، لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایسی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ یہ آپ کے فائدے میں آ جائے. اگر نیگیٹیولی، اگر پازیٹیولی ہے تو اگر آپ کے فائدے میں آ رہی ہے جو بھی یہ چینجز ہیں، تو آپ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چینجز کی وجہ، یہ جو چینجز آ رہے ہیں، آپ اس کو کیسے اپنی آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کریں گے اور کیسے اس کو اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں.